اگلی تقریر محترم رفیق احمد حیات صاحب امیر جماعت احمدیہ برطانیہ کی ہوگی۔ آپ کی تقریر کا عنوان ہے خلافت کے زیر سایہ جماعت احمدیہ کی عالمگیر ترقی۔ محترم امیر صاحب کہتے ہیں السلام علیکم۔ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Respected Chair, جناب صدر، پیارے حضور، معزز بھائیوں بہنوں اور عزیز مہمانان کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے جو جماعت احمدیہ کی ترقی، استقامت اور عالمی اثرات کی روحانی بنیاد ہے، یعنی خلافت کے بابرکت نظام کی وجہ سے جماعت احمدیہ کی ترقیات۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت ہندوستان کے ایک چھوٹے سے نامعلوم گاؤں سے اٹھ کر عالمگیر سطح پر جانی پہچانی جا گئی ہے۔ احمدیت میں خلافت کا سلسلہ کوئی سیاسی ادارہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قائم کردہ ایک روحانی نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود حضرت مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے وصال کے بعد قائم فرمایا۔ یہ خلافت ہی کے ذریعے سے ہے کہ جماعت احمدیہ متحد اور منظم رہی ہے، مخالفت، ہجرت اور ظلم کے طوفانوں کے باوجود ترقی کی نئی منازل طے کر رہی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کیے گئے تھے کہ بنی نوع انسان اور خالق کے درمیان زندہ تعلق پیدا کر دیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ ایمان کو زندہ کروں اور اس اتحاد اور محبت کو قائم کروں جو دنیا سے معدوم ہو گیا ہے۔ مجھے بھیجا گیا ہے تب بندے کو دوبارہ خدا سے جوڑوں اور خدا کو بندے سے۔ بنی نوع انسان کی اصلاح اور امن کو پھر سے قائم کرنا اور دنیا کو پھر سے ایک زندہ خدا سے متعارف کروانے کا یہ مشن آج بھی نظام خلافت کے ذریعے جاری ہے۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات 1908 میں ہوئی تو جماعت ایک حساس حالت میں تھی، اضطراب اور بے یقینی کے سائے منڈلا رہے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ عنہ کو ایک انتہائی عاجزی، حکمت اور علمی وقار کے پیکر کو بطور خلیفہ منتخب فرمایا۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول صرف جسمانی لحاظ سے ایک معالج ہی نہیں تھے، بلکہ آپ دلوں اور روحوں کے بھی طبیب تھے۔ جب انتشار پھیلنے کا خطرہ تھا تو آپ ایک مصلح اور ایک اتحاد پیدا کرنے والے شخص کے طور پر ظاہر ہوئے اور آپ نے جماعت کی روحانی رہنمائی کی۔ آپ کی رہنمائی کی وجہ سے قادیان، جو ایک معمولی سی بستی تھی، وہاں سے دنیا میں جماعت احمدیہ متعارف ہوئی۔ ایک معروف قصبہ تھا قادیان، جہاں سے جماعت کے بین الاقوامی سطح پر تبلیغی اور رابطے کی بنیاد رکھی گئی۔ آپ نے وسیع پیمانے پر مختلف نمائندگان اور خطوط بھجوانے کی تلقین فرمائی تاکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پیغام دنیا کے کناروں تک پہنچے۔ محدود وسائل کے باوجود آپ کی قیادت میں جماعت کی عالمی تبلیغی مہم کے بیج بوئے گئے اور یہ الہی قیادت کی طاقت کے ثبوت کے طور پر ظاہر ہوا۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ کے کردار کے متعلق مبارک علی صاحب نے 1914 میں ریویو آف ریلیجن میں لکھا، اس بزرگ نے اپنے متبعین کو ایسے سچے مسلمان بنانے کی کوشش کی جو حقیقی رنگ میں خدا کے عبد بن جائیں اور جو ایمان کے چراغ کو دنیا کے سامنے بلند و بالا رکھیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک عظیم الشان پیشگوئی کے مطابق ایک موعود بیٹے جو علوم ظاہر و باطنی سے پر کیا گیا، وہ 1914 میں خلیفہ بنے۔ 1914 میں حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد 25 سال کی عمر میں دوسرے خلیفہ منتخب ہوئے۔ بعض لوگوں کو ان کی عمر اور صلاحیت پر شک تھا، لیکن بہت جلد ہی یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ کوئی عام رہنما نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ کی خاص تائید و نصرت کے تحت
آپ تاریخ اسلام کے عظیم مفکر اور خلفاء میں سے ایک تھے۔ آپ نے جماعت کے بنیادی ڈھانچے کو خدام الاحمدیہ، لجنہ معلّہ، انصار اللہ جیسی تنظیمیں تشکیل دے کر مضبوط کرنے کی کوشش کی اور اس کا آغاز کیا۔ بڑھتی ہوئی جماعت کو نظام دے کر اسے بڑی عالمی ذمہ داریوں کے لیے تیار کیا۔ اس کے بعد جنوبی ایشیا تاریخ کی سب سے زیادہ اہم دور میں سے گزر رہا تھا جبکہ تقسیم ہند ہوئے۔ اس وقت آپ نے اس بات کی ضرورت کو تسلیم کیا کہ مسلمانوں کو اپنے مذہبی حقوق کے تحفظ کے لیے علیحدہ وطن کی ضرورت ہے۔ آپ نے محمد علی جناح پر زور دیا کہ وہ ہندوستان واپس آئیں اور تحریک پاکستان کی قیادت کریں۔ اسی فیصلے کی وجہ سے جنوبی ایشیا کی تاریخ بدل گئی۔ قیام پاکستان کے بعد حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب، جو ایک مخلص احمدی تھے، پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ بنے، اور آپ نے مسلمان اور عرب ممالک کی آزادی کے لیے اقوام متحدہ میں نمائندگی کی۔ یہ بھی دراصل خلافت کی دور اندیشی تھی تاکہ امت مسلمہ کو ابھارا جائے۔ حضرت خلیفہ المسیح ثانی نہ صرف جماعت کے رہنما تھے بلکہ ایک عظیم دانشور بھی تھے۔ آپ نے 5 جلدوں پر مشتمل تفسیر قرآن تصنیف کی۔ یہ ایک شاہکار ہے جو آج بھی علمی دنیا میں قابل قدر ہے۔ اسلام کی حقیقی تعلیمات کو عالمی سطح پر پھیلانے کے لیے آپ کی تبلیغ نے جماعت کو یورپ، افریقہ اور امریکہ تک پہنچایا، اور اس طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام ایک حقیقی عالمی پیغام بن گیا۔ آپ نے مشرق وسطیٰ، یورپ کا سفر کیا اور باوقار طور پر اسلام اور جماعت کی نمائندگی کی، اور عالمی مذاہب کی کانفرنس میں تقریر کرنے کے لیے لندن پہنچے، جہاں آپ کا خطاب سب سے زیادہ سراہا گیا۔ لندن میں حضرت خلیفہ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے عالمی مذاہب کی کانفرنس میں ایک یادگار خطاب کے بعد ایک اور تاریخی واقعہ ہوا۔ لندن کے دل میں پہلی مسجد فضل کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ 19 اکتوبر 1924 کو حضرت خلیفہ المسیح ثانی نے اس کی بنیاد رکھی، اور یہ وہ جگہ تھی جس نے مغربی یورپ کی سب سے اہم مساجد میں سے ایک بن جانا تھا۔ اس موقع پر حضور نے حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، وہ وقت آنے والا ہے جب مغرب میں اسلام پھیلے گا اور یہ مسجد مرکز ہوگی جہاں سے اسلام کی روشنی پھیلے گی۔ اس وقت لندن عالمی اثر و رسوخ کا مرکز تھا، اور اس عمل کے گہری علامتی اور روحانی معانی تھے۔ یہ ایک عالمی سلطنت کے دارالحکومت میں اسلام کا جھنڈا لگانا تھا، اور ابھی گزشتہ سال ہی اکتوبر 2024 میں ہم نے مسجد فضل کی 100 سالہ جوبلی کا جشن منایا ہے۔ یہ ایک ایسی مسجد ہے جو نہ صرف مغرب میں بلکہ جماعت احمدیہ کا مرکز بن گئی ہے، جہاں عالمی طاقتوں کے لیے رہنمائی اور بین المذاہب مکالمے اور اخلاقی رہنمائی کا مرکز رہی ہے۔ یہ حضرت خلیفہ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کی دور اندیشی تھی، جس نے آئندہ ہونے والی ایک ہجرت کے لیے بھی بنیاد رکھتی تھی۔ آپ نے مستقل تقسیم ہند کے دوران جماعت احمدیہ کی رہنمائی کی اور جماعت احمدیہ کا نیا مرکز ربوہ پاکستان میں قائم فرمایا۔ وہ زمین جو بنجر تھی، حضرت خلیفہ المسیح ثانی کی رہنمائی میں ایک پھلتے پھولتے شہر میں تبدیل ہو گئی، جہاں اسکول، کالج، اسپتال، پرنٹنگ پریس اور ایک متحرک اجتماعی معاشرتی زندگی زندہ ہو گئی۔ ربوہ جماعت کا روحانی اور انتظامی دارالحکومت بن گیا، اور نئی قوم میں تعلیم اور خدمت کا ایک روشنی کا مینار بن گیا۔ پاکستان کی ترقی میں اس کے ابتدائی سالوں میں احمدیوں کے کارناموں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ججوں اور سرکاری ملازمین سے لے کر سفیروں، جرنلوں اور سائنسدانوں تک کام کرنے کا موقع ملا۔ میدان جنگ میں جنرل افتخار جنجوعہ جیسے ہیروز نے پاکستان کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ سائنس میں خلافت کی رہنمائی میں حضرت ڈاکٹر عبدالسلام صاحب پہلے مسلمان نوبل انعام یافتہ سائنسدان بن گئے۔ ایک ایسا عظیم جس کی ذہانت جماعت کی روح میں پروان چڑھی تھی۔
حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے دور میں ربوہ میں ہر سال جلسہ سالانہ بڑھتا گیا۔ وہ جلسے جو خیموں سے شروع ہوئے تھے وہ اجتماعات کی صورت اختیار کر گئے۔ 1983 کا ربوہ کا آخری جلسہ، جس میں 2,75,000 حاضرین نے شرکت کی، جو ایک اتحاد، لگن اور روحانی مقناطیسیت کا ثبوت تھا، خلافت سے ترقی کے ساتھ مخالفت میں بھی اضافہ ہوا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے دور میں منیر انکوائری رپورٹ میں یہ اعلان کیا گیا کہ کوئی مولوی مسلمان کی تعریف نہیں کر سکا کہ کون مسلمان ہے یا کون مسلمان نہیں، لیکن نفرت پھیلتی گئی۔ 1965 میں حضرت مرزا ناصر احمد خلیفۃ المسیح الثالث منتخب ہوئے۔ آپ عاجزی، روحانی گہرائی اور علمی شخصیت کے حامل تھے۔ آپ نے مضبوط جماعت کو پایا، لیکن ساتھ ہی فوری طور پر مخالفت بڑھتی چلی گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت میں انتہا پسند علماء کی طرف سے سیاسی دباؤ بڑھ گیا، یہاں تک کہ 1974 میں پاکستان کی قومی اسمبلی نے احمدیوں پر بحث کی اور ایک انتہائی متعصبانہ اور غیر منصفانہ عمل کے بعد جماعت کو غیر مسلم قرار دیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ نے اس کے جواب میں روحانی وقار کے ساتھ یہ فرمایا اور قوم کو خبردار کیا کہ اگر آج تم نے ہمیں غیر مسلم قرار دیا ہے تو کل تمہاری نظر میں کوئی مسلمان نہیں رہے گا۔ آپ کے الفاظ سچے ثابت ہوئے۔ آنے والے سالوں میں یہ ثابت ہوا کہ پاکستان کے اندر تیزی سے فرقہ واریت اور ٹوٹ پھوٹ بڑھ گئی ہے۔ اس کے باوجود حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ نے ہمت نہ ہاری۔ آپ نے نصرت جہاں اسکیم جیسے اقدامات شروع کیے، جس نے پورے افریقہ میں اسکول اور اسپتال بنائے، ایک ایسا منصوبہ جو آج بھی زندگیوں کو بدل رہا ہے۔ آپ نے اسپین میں مسجد بشارت کا سنگ بنیاد رکھا، جو اسپین میں 700 سال کے بعد تعمیر ہونے والی پہلی مسجد تھی، وہ جگہ جہاں کسی زمانے میں مسلمانوں کی تہذیب تھی۔ آپ کے دور خلافت میں جماعت نے شہرۂ آفاق نعرہ اپنایا، محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں۔ یہ صرف خالی الفاظ نہیں تھے، یہ جماعت احمدیہ مسلمہ کا ایک زندہ طرز عمل تھا، ہے اور رہے گا۔ یہ پیغام دروازے کھولتا ہے، دلوں کو نرم کرتا ہے اور تقسیم کے دور میں ایک اخلاقی روشنی کا مینار ہے۔ 1982 میں حضرت خلیفۃ المسیح الثالث کی وفات ہوئی۔ جماعت غم کی حالت میں تھی، لیکن خلافت کا سلسلہ جاری تھا اور اس نے رکنا نہیں تھا۔ 1982 میں حضرت مرزا طاہر احمد خلیفۃ المسیح الرابع منتخب ہوئے اور آپ کے انتخاب کے بعد اس کے فوراً بعد ہی سابق صدر پاکستان ضیاء الحق نے جابرانہ آرڈیننس 20 نافذ کیا، جس کے مطابق پاکستان میں خلافت کی آواز کو خاموش کرنے کی کوشش کی گئی۔ ان دھمکیوں کے جواب میں حضرت خلیفۃ مسیح الرابع نے لندن ہجرت کرنے کا اہم فیصلہ کیا اور مسجد فضل تشریف لائے، جس کی بنیاد 60 سال پہلے حضرت خلیفۃ مسیح الثالث نے رکھی تھی، حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے رکھی تھی، اور یوں مسجد فضل جماعت احمدیہ کا دارالحکومت مرکز بن گئی۔ اب جماعت احمدیہ برطانیہ سے پوری دنیا میں پھیلنا شروع ہو گئی۔ جب حضرت خلیفۃ المسیح الرابع برطانیہ تشریف لائے تو برطانیہ کی جماعت بہت چھوٹی تھی۔ پہلا جلسہ جو محمود ہال میں منعقد ہوا، اور آپ میں سے اکثر دیکھ چکے ہوں گے کہ وہ بہت چھوٹا ہے، اور اس کی آخری جو تقریب ہے وہ سربٹن کے ایک تفریحی مرکز میں منعقد ہوئی، جہاں حضور نے جلسہ سے خطاب فرمایا، اور اس وقت جماعت احمدیہ برطانیہ کی مکمل تعداد 1500 مرد اور 1500 عورتوں پر مشتمل تھی۔ اس سے آپ کو احساس ہوگا کہ وہ عالمی مشن جس کا آغاز یہاں سے ہوا وہ کتنی عاجزی کی حالت میں ہوا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع نے برطانیہ کی جماعت کی صلاحیت کو فوراً پہچان لیا، اور آپ نے نوجوانوں کی تربیت، ان میں نظم و ضبط، علم اور اسلام اور خلافت کی خدمت کے لیے تیاری شروع کر دی، اور آپ نے ساتھ ہی یہ ہدایت دی
کہ مستقبل کی ضروریات کے لیے جماعت زمین خریدے۔ ستمبر 1984 میں ٹلفرڈ میں شیپ ہیچ اسکول کو حاصل کیا گیا اور اسے اسلام آباد کا نام دیا گیا۔ یہ فیصلہ ہمارے مبلغ عثمان چاؤ صاحب کی خواب کے نتیجے میں تھا۔ یہ سرگرمیوں کا نیا مرکز بن گیا۔ حالانکہ لندن کی مسجد عالمی روحانی مرکز کے طور پر کام کرتی رہی، جس میں خلیفہ وقت کی رہائش گاہ اور دفتر موجود تھے۔ اس مرکز سے بہت محدود وسائل لیکن لامحدود عزم کے ساتھ جماعت کے بین الاقوامی کام کو دوبارہ منظم اور مربوط کیا گیا۔ اس نئی جگہ پر منعقد ہونے والے ابتدائی جلسوں میں شاملین کی تعداد معمولی تھی۔ 1985 میں تقریباً 4000 لوگوں نے شرکت کی۔ خلافت کی رہنمائی میں مزید جگہ کی ضرورت پڑی اور اس طرح اس پرانی زمین سے 10 گنا زیادہ بڑی زمین خریدنے کا ارادہ کیا گیا، اور اب یہ جگہ جس میں آج ہم بیٹھے ہیں یہ بھی چھوٹی ہو گئی ہے۔ اس بابرکت دور میں دنیا بھر میں جماعت کی سلسلہ جوبلی منائی گئی، لیکن تقریبات کا مرکز صرف تقریبات نہیں تھیں بلکہ بڑے پیمانے پر ترجمے، اشاعت اور اسلام احمدیت کی تبلیغ کی گئی۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے خود قرآن پاک کا ترجمہ کیا، علمی کام جیسے وحی، الہام، عقل اور سچائی جیسی کتاب تحریر فرمائی، اور اسی طرح انسانی فلاح کے کام بھی شروع کیے۔ ان میں سے سب سے اہم کام ہیومینٹی فرسٹ کا آغاز تھا۔ بوسنیا میں خوراک کے پارسل کے ساتھ رضاکاروں کو بھیجنے سے لے کر ہیومینٹی فرسٹ اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے 60 سے زائد ممالک میں کام کر رہی ہے۔ اسکول، ہسپتال، قدرتی آفات میں امدادی کارروائیاں، سب کچھ اسلامی اصول کے مطابق ہو رہا ہے۔ ایک اور یادگار قدم وقف نو اسکیم کا آغاز تھا، ایک روحانی انقلاب جس میں والدین اپنے نوزائیدہ بچوں کو اسلام کی خدمت کے لیے وقف کرتے ہیں۔ آج اللہ کے فضل سے لاکھوں واقفین دنیا بھر میں اس مشن کو قائم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ لیکن یقیناً حضرت خلیفۃ المسیح رابع کی دور خلافت کی ایک عظیم الشان کامیابی مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ یعنی MTA کا آغاز تھا۔ ایک وقت حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ہمیں ایک ریڈیو اسٹیشن مل جائے، لیکن اب اللہ کے فضل سے ایک عالمی 24 گھنٹے چلنے والا ٹی وی چینل کا آغاز ہو رہا تھا۔ ابتدا میں ہفتے میں صرف 3 دن پروگرام ہوتے تھے، لیکن اپریل 1996 سے یہ 24 گھنٹے کے پروگرام شروع ہو گئے، اور یہ گویا لاکھوں احمدیوں کی زندگی کا نشان بن گیا، خاص طور پر وہ جو ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ اس چینل پہ اسلام کی حقیقی تعلیمات وقار کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع کے دور میں ہومیوپیتھی کو بھی اجرا کیا گیا، زبانیں سکھائی گئیں اور ذاتی طور پر لوگوں کا علاج کیا گیا۔ آپ نے بچوں کی کلاسوں کا آغاز کیا، نوجوانوں کے ساتھ کلاسیں لگائیں، اور جماعت کو روحانی اور فکری طور پر بااختیار بنانے کے لیے ہر جدید ذرائع کو استعمال کیا۔ اپریل 2003 میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کی وفات ہو گئی۔ جماعت غم زدہ تھی، یہ غم کا لمحہ تھا، لیکن جلد ہی وہ غم امید اور عزم میں بدل گیا، کیونکہ خلافت کا نظام جاری رہا۔ 22 اپریل 2003 کو خلیفۃ المسیح الخامس حضرت مرزا مسرور احمد ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز کا اللہ تعالیٰ کی مرضی سے انتخاب ہوا۔ الحمدللہ۔ جب آپ کے نام کا اعلان ہوا تو فضا میں ایک دم یکایک تبدیلی آ گئی، غم کے آنسو خوشی کے آنسوں میں بدل گئے، دلوں کو ایک بار پھر سکون ملا، اور جماعت کے لیے آپ کے پہلے الفاظ یہ تھے: احباب جماعت سے صرف ایک درخواست ہے کہ آج کل دعاؤں پر زور دیں، دعاؤں پہ زور دیں، دعاؤں پہ زور دیں۔ یہ ایک واضح اشارہ تھا کہ آگے کا سفر آسان نہیں ہوگا، لیکن دعا، ایمان اور خلافت کے ساتھ ہم غالب رہیں گے۔ آپ نے یہ الہی منصب انتہائی نازک وقت میں سنبھالا۔ دنیا تیزی سے بدل رہی تھی۔ ابھی چند ماہ قبل ہی عراق پر حملہ کیا گیا تھا۔
مسلم دنیا کی جانچ پڑتال کی جا رہی تھی اور انتہا پسندی کو اسلام کے ساتھ منسوب کیا جا رہا تھا، لیکن آپ کے دور خلافت میں محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں کا پیغام دنیا کے کونے کونے میں عملی طور پر پہنچا۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کی ایک آخری ہدایت یہ تھی کہ مغربی یورپ کی سب سے بڑی مسجد کی تعمیر کیے جائے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے خود مسجد بیت الفتوح کا سنگ بنیاد رکھا اور یہ منصوبہ دور خلافت خامسہ کے آغاز میں مکمل ہوا، اور در حقیقت حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز کے اولین کاموں میں سے ایک مسجد بیت الفتوح کا افتتاح تھا۔ فوری طور پر ہی حکومت اور رپورٹرز کے علم میں یہ بات آئی اور اس مسجد کا شاندار آغاز ہوا، اور اس طرح جماعت احمدیہ کا تعارف بھی پوری دنیا میں ہوا۔ یہ مسجد جماعت کے پرامن مشن کی علامت بن گئی اور احمدیت کی عالمی شناخت میں ایک نئے باب کا آغاز ہوا۔ حقیقی اسلام کا پیغام امن، خدمت انسانیت اور اپنی قوم کے ساتھ مکمل وفاداری پہلے سے کہیں زیادہ وسیع پیمانے پر پھیلنے لگی۔ اس افتتاح کے ساتھ دور خلافت خامسہ کا آغاز نئے اور شدید عالمی چیلنجوں کے ساتھ ہوا۔ دنیا اب نسبتاً امن کے دور سے بڑے پیمانے پر تنازعات، بد اعتمادی اور خوف کے دور میں داخل ہو رہی تھی، لیکن حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز نے دنیا کو تسلی دی، ان کی رہنمائی کی قوت اور حکمت کے ساتھ۔ آپ نے MTA یعنی مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کو پھیلانے کے لیے، توسیع کرنے کے لیے اقدامات کیے۔ لندن سے ایک چینل جس کا آغاز ہوا تھا وہ اب ہفتہ بھر کئی زبانوں میں نشر ہونے والا بن گیا، جن میں عربی، اردو، انگریزی، فرانسیسی، سواحلی اور دوسری زبانیں بھی شامل ہیں۔ آج MTA کے پورے افریقہ، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، ایشیا اور یورپ میں اسٹوڈیوز ہیں، اور یہ واحد حقیقی عالمی مسلم ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے طور پر کھڑا ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے امن کے پیغام کو پھیلا رہا ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ اسلام کے بارے میں غلط فہمیوں کو بھی دور کر رہا ہے۔ جیسے جیسے عالمی کشیدگی میں اضافہ ہوا، مشرقی وسطیٰ سے لے کر مشرقی یورپ تک، حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز نے معقولیت اور اخلاقی وضاحت کی ایک واحد آواز کے طور پر اپنی آواز اٹھائی۔ آپ نے عالمی رہنماؤں کو تیسری عالمی جنگ کے بڑھتے ہوئے خطرے اور جوہری تنازع کے تباہ کن نتائج کے بارے میں مسلسل خبردار کیا۔ آپ نے مختلف ایوانوں میں جا کر خطابات فرمائے اور اس کے علاوہ عالمی رہنماؤں کو براہ راست خط لکھے، جس میں آپ نے انصاف، مساوات اور اخلاقی قیادت کا مطالبہ کیا۔ حضور نے امن کانفرنس کا آغاز برطانیہ میں کیا، جس میں سیاستدان، مذہبی رہنما، سفارتکار اور ماہرین تعلیم کو دنیا بھر سے بلایا گیا۔ حضور کے ہر خطاب میں واضح ہدایت تھی کہ انصاف بغیر امن کے ممکن نہیں، اور یہ کہ اقوام متحدہ جیسے بین الاقوامی اداروں میں انصاف اور مساوات کے ساتھ قائم کرنے کے لیے اصلاح کرنی پڑے گی۔ آپ طاقت کے عدم توازن کے خلاف بے خوفی سے آواز اٹھاتے ہیں اور ویٹو سسٹم کے خلاف بات کرتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی بتایا ہے کہ اسلحے پہ جو کھربوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں ان کو غربت، بھوک اور بیماری کے خاتمے کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز نے اپنی نگرانی میں انسانی فلاح کے بڑے پروجیکٹ کو پھیلایا۔ ہیومینٹی فرسٹ ایک عالمی NGO بن گئی ہے جو 65 ممالک میں سرگرم ہے، اور حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز کی ہدایت پر IEEE مختلف ممالک میں انسانی ہمدردی کے منصوبے بھی شروع کر رہی ہے۔ دنیا کے سب سے دور دراز علاقوں میں ماڈل گاؤں، ہسپتال، اسکول اور صاف پانی کے منصوبے قائم کیے گئے ہیں۔ آفات کے دور میں دنیا بھر میں ہیومینٹی فرسٹ کے رضاکار جا کر پہلے پہنچتے ہیں اور سب سے آخر وہاں سے واپس آتے ہیں۔ جماعت کو اب دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک نمونے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جماعت خدمت کرتی ہے۔
اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت نے قرآن کریم کا 70 سے زائد زبانوں میں ترجمہ کر لیا ہے، اور حضور کی رہنمائی میں مختلف ممالک میں جامعات کا قیام ہو گیا ہے جو اسلامی تعلیمات کی حقیقی تعلیمات سے تربیت حاصل کرتے ہیں اور پھیلاتے ہیں۔ مساجد کی تعمیر افریقہ، یورپ، ایشیا اور امریکہ میں قابل ذکر تعداد میں جا رہی ہے، اور ان میں سے ہر مسجد امن اور نماز کی علامت بن چکی ہے۔ وہاں سیاست اور تقسیم نہیں ہوتی، یہاں تک کہ عالمی رہنما جبکہ پوری طرح سے واقف ہیں کہ احمدیوں کو بعض حکومتوں نے غیر مسلم قرار دیا ہے، اب کھلے عام کہتے ہیں کہ یہ وہ اسلام ہے جسے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر جب مغرب میں اسلام کا نام بدنام ہو رہا ہے۔ گویا ان کے لیے جماعت احمدیہ جو اسلام کا حقیقی نمونہ پیش کرتی ہے وہ روشنی کی کرن ہے۔ اگرچہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ہی ارادہ ہوتا ہے۔ لوگوں نے ہمیں غیر مسلم قرار دیا، لیکن دنیا کے سامنے ہم ہی روشنی کے طور پہ ابھر رہے ہیں، حقیقی اسلام کو تعلیم پلانے والے۔ خلافت کے زیر سایہ جماعت صداقت، نظم و ضبط، خدمت اور امن کا عالمی خاندان بن چکی ہے۔ ہم اس بات کی زندہ مثال بن گئے ہیں کہ مسلمانوں کو کیسے سلوک کرنا چاہیے۔ یہ صرف خلافت کی رہنمائی کی وجہ سے ہے۔ دنیا میں مظالم بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ ابن عزیز نے مسلسل انصاف اور فوری امن کا مطالبہ کیا ہے۔ آپ نے جماعت پر زور دیا کہ وہ بے گناہوں کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا کریں اور اپنی آواز پارلیمنٹ اور دیگر پلیٹ فارمز میں بلند کریں تاکہ یہ انسانی المیہ روکا جا سکے۔ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم انصاف کے لیے آواز اٹھائیں، اور اب خاموش نہیں رہا جا سکتا۔ ہر جمعے کے خطبے میں حضور مسلسل دعا کی تحریک فرما رہے ہیں، امن کی تحریک فرما رہے ہیں۔ آپ صرف جماعت کی روحانی پرورش یا رہنمائی نہیں فرماتے، بلکہ اخلاقی اور عالمی قیادت ایسے وقت میں فراہم کر رہے ہیں۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، جب ہم خلافت کے الہی منصب کے تحت اس بابرکت جماعت کے ناقابل یقین سفر پر غور کرتے ہیں تو ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود اس نظام کی حفاظت کر رہا ہے، اور یہ باتیں ہماری آنکھوں کے سامنے کھل رہی ہیں۔ قادیان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں شروع ہونے والا یہ نظام 100 سال پہلے جس کا آغاز ہوا، اب دنیا بھر میں، دنیا کے ہر بر اعظم میں اسلام کا امن کا پیغام پہنچا رہا ہے، اور یہ صرف اور صرف تبدیلی خلافت کی رہنمائی کی روشنی سے ہوئی ہے۔ ایک ایسی قیادت جو سیاسی یا طاقت سے نہیں بلکہ دعا، قربانی اور الہی رہنمائی سے ہو سکتی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ ابن عزیز کی قیادت میں یہ روشنی اب دنیا کے مزید کونے کونے میں پہنچ رہی ہے۔ ہر سال لاکھوں افراد جماعت احمدیہ میں داخل ہوتے ہیں، خلیفہ وقت کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، کسی آدمی کے آگے نہیں بلکہ اللہ کی مرضی کے تابع ہوتے ہیں۔ اور اب جیسے جیسے دنیا الجھنوں، ناانصافیوں اور تنازعات کی تاریکی میں جا رہی ہے، خلافت کی یہ روشنی پہلے سے زیادہ چمک رہی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری مشن، جو کام آپ کے سپرد کیا گیا تھا، وہ انسانیت اور خدا کے فاصلے کو کم کرنا تھا اور اسلام کی حقیقی تعلیمات کو اجاگر کرنا تھا اور روحانیت کو زندہ کرنا تھا اور دلوں کو خالق کی طرف لے کے جانا تھا۔ اور یہی ہمارے پیارے حضور ایدہ اللہ تعالیٰ ابن عزیز کا مشن ہے۔ نئے اقدامات، پلیٹ فارمز اور تبلیغ کے ذرائع، جن میں ریویو آف ریلیجنز، امن کانفرنسز، عالمی کانفرنسز اور ڈیجیٹل ذرائع سے تبلیغ کرنا ہے۔ جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل سے جدید دنیا کی زبان میں اس سے بات کر رہی ہے۔ ہمارے نوجوان الحمدللہ امن، ایمان اور عقل کے سفیر کے طور پر آگے بڑھ رہے ہیں، جیسا کہ حضور کا تصور ہے۔ اور پھر بھی اس تمام تر پیش رفت کے باوجود اس مشن کی حقیقی کامیابی صرف تعداد یا عمارتوں میں نہیں
بلکہ اللہ کے ساتھ ہمارے ذاتی تعلق میں ہے۔ جماعت کے ہر فرد کو اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے، کیا میں اپنے خالق کے قریب آ رہا ہوں؟ کیا میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا مشن پورا کر رہا ہوں؟ کیا میں خلافت کی رہنمائی صرف زبانی لے رہا ہوں کہ عملاً بھی کر رہا ہوں؟ آئیے ہم اس بات کی اور اس عہد کی تجدید کریں کہ میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں، اپنے عمل سے اور اپنے کردار سے، اور یہ کہ ہم خلافت کی روشنی کو کبھی مدھم نہیں ہونے دیں گے، بلکہ اسے نسلاً بعد نسلاً آگے بڑھائیں گے اور ہر گھر میں اور ہر دل میں پہنچائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں خلافت کے سچے خادم بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے کہ ہم ہمیشہ اس ادارے کی حفاظت کرنے والے ہوں، اور اللہ کرے کہ ہم ایسے بنیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی پیشگوئی کو پورا کرنے والے ہوں، اسلام کو زندہ کرنے والے ہوں، بنین انسان کو متحد کرنے والے ہوں، اور اپنے خالق کے ساتھ ایک زندہ رشتہ دوبارہ قائم کرنے والے ہیں۔ اور اللہ تعالی ہمارے پیارے حضور کو لمبی اور صحت والی فعال زندگی عطا فرمائے تاکہ ہم خلافت کے اس بابرکت نظام سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔